دین اسلام کے جو محاسن ہیں، خوبیاں اور برکات ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام دعا کا انعام ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ کہ مجھ سے دعائیں مانگو اور دعا کے ذریعے جو بھی خیر چاہو مجھ سے لے لو اور حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بقول ایک شاعر کے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے اگر مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے اگر نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ انسانوں سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ وہ ناخوش اور ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی وہ خوش اور راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، اور اس کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگو گے تو ایسا ناراض ہوگا کہ روز قیامت تمہیں مشرک قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ دعا، اللہ تعالیٰ سے سوال، یقیناً ایک عظیم الشان نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے طلب۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب دعائے عبادت کہلاتی ہیں۔ اور دعائے طلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا، گناہوں کی بخشش مانگنا، اعمال کی توفیق مانگنا، جنت مانگنا، اس کی رضا مانگنا، جو چاہے مانگیں، دنیا کی خیرات، آخرت کی خیرات، یہ سب دعائے مسئلہ، یہ دعائے طلب کہلاتی ہیں، اور یہ توحید کی اساس ہے، جس کا معنی پورا دین دعا کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عین عبادت ہے اور عین توحید ہے۔ اگر دعا میں توحید کا عقیدہ شامل ہو جائے، معنی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی
توحید کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہو، اس کی توحید کو ماننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، تو یہ ایک ایسی معرفت ہے جو دعا کی قبولیت کو یقینی بنائے گی۔ جس بندے کو توحید کی معرفت نہ ہو یا توحید کا ادراک نہ ہو، اس کا دعائیں کرنا بے فائدہ ہے۔ یہ توحید کے ادراک کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ توحید کی معرفت رکھتا ہے اور توحید کا ادراک رکھتا ہے، شدت کے ساتھ وہ اسی شدت کے ساتھ شرک سے بیزار ہو، تو اس کی دعا اور جلدی قبول ہوگی۔ دعا اور دعا کی اساس توحید کا ادراک، اور دوسری بنیاد اسی شدت اور سختی کے ساتھ شرک سے بیزاری اور شرک سے نفرت، عداوت، شرک سے برات جتنی شدت کے ساتھ ہوگی اتنا اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، ایوجر الرجل علی بغض من خالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تو سنت ہے، سنت پر عمل کا اجر ہے، لیکن ایک شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا بغض اور اس سے نفرت اگر موجود ہو تو اس کا بھی اجر ہے۔ ان سنت پر عمل کا اجر تو ہے، لیکن جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کا بغض اگر سینے میں جمع ہو جائے، نفرت اگر قائم ہو جائے، اس کا بھی ثواب ہے۔ فرمایا کہ ای واللہ، ہاں ہاں اللہ کی قسم، اس کا بھی اجر ہے۔ اس نقطے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک اجر ہے توحید کی محبت کا، توحید کے ادراک اور اعتراف کا، دوسرا اجر ہے شرک سے بیزاری کا، اور یہ دونوں کیفیتیں بندے کے اندر موجود ہوں۔ جس قدر توحید کی معرفت ہوگی اور توحید کی پختگی ہوگی، اسی قدر دعاؤں کی قبولیت اور فضیلت بڑھتی جائے گی۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک دعا موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے۔ جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ، یستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں ان سب کا سردار وہ دعا ہے، کافی طویل ہے، 3-4 لائنوں کی دعا ہے وہ، اور اس میں استغفار جو ہے وہ ایک ہی جملے میں ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اس سے قبل اور اس کے بعد کیا ہے؟
وہ سن لیجیے. اللہم انت ربی، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے. یہ انت ربی کا معنی تو ہی میرا رب ہے. یہ عربی گرامر ہے، اس کے اعتبار سے مبتدا خبر اور دونوں معرفہ ہے. تو جو دونوں اجزاء کی تعریف جو ہے وہ کلام میں حصر پیدا کرتی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تو میرا رب ہے، اس کا معنی تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. آگے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، صرف تو ہی حق اور سچا معبود ہے. باقی معبود بنائے گئے، صدیوں سے بنائے جا رہے ہیں، آج بھی بنائے جا رہے ہیں، قیامت تک بنائے جائیں گے، وہ سارے کے سارے باطل، جھوٹے اور کذاب ہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. لیکن استغفار کہاں ہے یہاں؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، یہ بھی ایک اعتراف ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر ہوں، چاکر ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں. اس کے نتیجے میں تیرے وعدے پر قائم ہوں. اس عہد کی ایک تفسیر یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب. اس عہد پر قائم. یہ ساری توحید کی باتیں ابوء لک بنعمتک علی، اور میں اقرار کرتا ہوں جتنی بھی نعمتیں مجھے میسر ہیں، حاصل ہیں، وہ ساری تیری طرف سے ہیں. کوئی درگاہ، کوئی زندہ مردہ کچھ نہیں دے سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. یہ ہر نعمت تیری طرف سے ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. وہ ابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. بڑے گناہ کر رکھے ہیں، بڑی معصیتیں سرزد ہوئی مجھ سے، قدم قدم پر پاپ کما رکھے ہیں. فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. یہ استغفار، چھوٹا تھا ایک جملہ استغفار کا، نہ آگے استغفار کا کلمہ نہ پیچھے استغفار کا کلمہ، اور اس کو سید الاستغفار کہا گیا. آخری جملہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، صرف تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور گناہوں کو بخشنے کی قدرت تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندے سے گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ شروع کر دے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو اذنب ذنبا، گناہ کیا ہے، وعلم، اور اسے معلوم ہے ان له ربا یغفرہ، کہ اس گناہ کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. دیکھو کیسے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے.
اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو معاف کر دیتے. یہاں وہی اقرار ہے. دوبارہ گناہ ہو گیا پھر بندہ توبہ شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے دیکھو بندے نے وہی گناہ دوبارہ کر لیا، اب دوبارہ معافی مانگ رہے. اسے اس بات کا علم ہے کہ دوبارہ بھی اللہ ہی معاف کرے گا. چلو ہم نے معاف کر دیا. تیسری بار پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر رو رہے، تضرع کر رہے، معافی مانگ رہے. اب کی بار اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ بندے کا منہج واضح ہو چکا ہے کہ گناہ تو اس سے ہوگا، مگر یہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. تو اس کا معنی جب بھی گناہ کرے گا توبہ کر لے گا. اور توبہ جو ہے وہ گناہ کی معافی کی نوید ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل پاک صاف. تو صحیح بخاری کی یہ دعا جو سید الاستغفار ہے، سارے استغفاروں کی سردار ہے. حالانکہ استغفار کا ایک چھوٹا سا جملہ فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، نہ اس سے قبل استغفار کی بات نہ اس سے بعد استغفار کی بات. لیکن اس سے قبل اور بعد جو بھی جملے ہیں وہ توحید کا مرقع ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب نے اس کی توحید کے واسطے پیش کیے گئے، توحید کے وسیلے پیش کیے گئے. بندہ اپنے ادراک، اپنے عقیدے اور اپنی معرفت کے واسطے پیش کر رہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کا معنی وہ عمل جو اللہ کے قرب کا باعث ہو. یہ وسیلے کی تفسیر ہے. لوگ غلطی کھا بیٹھے کہ وسیلے کا معنی عمل نہیں ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کسی قریبی کو لے آؤ. فلاں رسول کا واسطہ، فلاں ولی کا واسطہ، جو کہ بدعت ہے. شخصی وسیلہ بدعت. اور اعمال میں سب سے قوی عمل جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس کی توحید ہے. یہ سید الاستغفار سارے استغفار کے کلمات کا سردار. حالانکہ استغفار کا چھوٹا سا جملہ ہے، مگر قبل اور بعد وہ توحید کے جملے ہیں، وہ عقیدہ توحید پوری شد و مد سے مذکور ہے. اور یہی در حقیقت گناہوں کی بخشش کی بنیاد بنتی. تو ایک تو ہے دعا، یہ توحید ہے، اور ایک دعا میں اللہ تعالی کو اس کی صفات کا، اس کی توحید کا وسیلہ پیش کرنا، واسطہ پیش کرنا، توحید در توحید. یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ عقیدہ توحید پر قائم ہے، توحید کی محبت اس کے دل میں موجود ہے. جس قوت کے ساتھ توحید کی محبت ہے اسی قوت کے ساتھ شرک سے بیزاری بھی ہے، اور اللہ سے مانگ رہا. اور ماننے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مختلف طریقوں سے اس کی توحید کے وسیلے پیش کر رہے. توحید ہی توحید.
یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اسی لیے کتاب و سنت میں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے قبولیت کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے، اگر دعا ان آداب اور شرائط کے ساتھ ہے، ادعونی استجب لک، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کر لو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا اور ساتھ ہی استجابت، ساتھ ہی قبولیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندوں کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں، جب بھی مجھے پکاریں گے، دعائیں کریں گے، میں دعائیں قبول کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کیا کہا تھا؟ سل تعطا، سوال کر، مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی سوال کے ساتھ ہی عطا ہے۔ یہ سوال کیسا ہے، یہ دعا کیسی ہے؟ جو عقیدہ توحید میں ڈوبی ہوئی ہو، بندہ موحد ہو، اللہ کی توحید کا ادراک ہو، اسی شد و مت کے ساتھ شرک سے متنفر اور بیزار ہو، اور پھر دعا کرے جو کہ عین توحید ہے، اور اپنی دعا میں بھی انواع اقسام کی توحید شامل کر لے، جس کے واسطے اللہ کی جناب میں پیش کرے، یہ دعا تو عین توحید کا مرقع بن گئی، یقیناً قبول ہوگی۔ یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے، یہ ایک ایسا عمل اختیار کر چکا جو اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث ہے۔ سورہ آل عمران، اس کا آخر رکوع آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، چند آیات اس میں دعا کی، دعا کا ادب دیکھیے اور دعا کے قواعد دیکھیے۔ اللہ کے حضور دعا سے قبل وسیلے اور واسطے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے تیرے منادی کو سنا جو ایمان یعنی توحید کی ندائیں دے رہا ہے، ایمان لے آؤ، اور ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہم نے تیرے منادی کو سنا۔ منادی کو سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک براہ راست سننے والے، یہ صحابہ کرام ہیں جن کو صحبت کا شرف حاصل ہو گیا، صحابیت کا وہ درجہ مل گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ براہ راست سننے والے، قبول کرنے والے، ایمان لانے والے۔ دوسرا اس منادی کو سننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ سنا، جن کے پاس قرآن پہنچا، نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی اور یہ ایمان لے آئے۔ صحابہ دیکھ کر ایمان لائے، یہ بن دیکھے ایمان لائے۔ جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن قبل اپنی امت کو الوداع کہا، زندوں اور مردوں کو، فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ جبل احد کی طرف گئے، جہاں شہدائے احد کا قبرستان تھا۔ ان پر جا کے آپ نے دعائیں مانگی۔ یہ الوداع تھا فوت شدگان کا۔ واپس لوٹے اور مسجد نبوی ممبر پر بیٹھے اور صحابہ کو خطبہ دیا، وعظ فرمایا۔ یہ الوداع کہا زندہ لوگوں کو۔ ممبر سے اترنے لگے،
فرمایا کہ اشتقنا الی اصحابنا الی اخواننا، ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، دل میں خواہش آ رہی ہے کہ مجھے میرے بھائی مل لیں۔ صحابہ نے کہا السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی ہیں نا؟ فرمایا کہ نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، تم میرے دوست ہو، تمہیں صحابیت کا شرف ہے کہ بحالت ایمان مجھے دیکھنے والا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں مگر ایمان لائیں گے، ان کے دل میری محبت سے لبریز ہوں گے، میری محبت سے سرشار ہوں گے۔ تو یہ ہیں منادی کو سننے والے وہ لوگ جو براہ راست نہیں سن سکے لیکن بالواسطہ ان تک پیغام پہنچا امت کے صالحین کے ذریعے اور قرآن و حدیث کے ذریعے، اور وہ سن کر ایمان لے آئے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے تیرے منادی کو سنا، یہ منادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینادی جو ندا کر رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لے آؤ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ تیرا منادی، یہ ندا ہم تک پہنچی اور ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایک وسیلہ اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے دعا سے قبل۔ کیا وسیلہ؟ کہ ہم صرف تیرے منادی کو سننے والے ہیں۔ یہ قوم، برادری، باپ دادا، خاندان، قبیلہ، مشائخ نہیں، بالکل نہیں، ہم ان کو نہیں سنتے۔ ان کی وہ بات سنیں گے جس کی موافقت اور تائید تیرا منادی فرما دے، تو پھر وہ منادی ہی کی بات ہوگی، وہ ان کی بات نہیں ہوگی، وہ شریعت ہی کی بات ہوگی۔ یا اللہ، دعا مانگنے سے قبل یہ وسیلہ تیرے حضور پیش کر رہے ہیں، تیری جناب میں یہ واسطہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف تیرے منادی کو سننے والے ہیں، اور وہ منادی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہیں۔ یہ بڑا عظیم وسیلہ ہے، یہ بڑا عظیم واسطہ ہے۔ اچھا، اس منادی کی ندا کیا تھی؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، رب کو مان لو، اور رب کو ماننے کا سر فہرست نقطہ رب تعالیٰ کی توحید کا ہے، باقی باتیں بعد کی۔ مانا تیرے منادی کی ندا توحید خالص کی تھی، فآمنا، ہم نے اس ندا کو قبول کر لی، ایمان لے آئے۔ یہ دوسرا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا واسطہ، ایک خالص تیرے منادی تیرے حبیب کو سننا، اور دوسرا خالص تیری توحید کو قبول کر لینا۔ یہ دو واسطے پیش کر کے آگے 5 چیزوں کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہ قبول کرے گا؟ 5 ہماری خواہشات ہیں، 5 سوال ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو کہ تمام مطالب میں سب سے بڑا مطلب اور مقصد ہے۔ اس سے بڑا مقصد کوئی بھی نہیں۔ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ کچھ علماء نے فرق کیا ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ۔ فاغفر لنا ذنوبنا کبیرہ گناہ، وکفر عنا سیئاتنا صغیرہ گناہ۔
کیونکہ صغیرہ گناہ بھی مہلک ہو سکتے ہیں. ان الجبال من الحصا، پہاڑ بنتے ہیں کینکریاں مل کر، تو کینکریاں گویا صغیرہ گناہ ہے، اگر زیادہ جمع ہو جائے تو پھر یہ گناہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. بڑے گناہ بھی معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے. اللہ کے پیارے پیغمبر ہر بڑے چھوٹے گناہ کی بخشش طلب کیا کرتے تھے. دقہ و جلہ، یا اللہ میرے باریک گناہ بھی معاف کر دے اور موٹے گناہ بھی معاف کر دے. صغیرہ و کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے اور کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. یہ دو وسیلے اللہ کی جناب میں پیش کر کے یہ طلب آگے ظاہر کی جا رہی ہے کہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور تیسری طلب کیا ہے؟ وتوفنا مع الابرار، یا اللہ جب موت آئے تو ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما لے. الحقنا بالصالحین، خود قرآن نے تفسیر کی ہے، ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا ابرار کے ساتھ. ابرار کیا ہے؟ ابرار بر ان کی جمع ہے، اور بر وہ شخص ہے الذی دخل فی طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل رہے اور موجود رہے، اطاعت سے باہر نہ نکلے. وہ ابرار میں سے. اب نمازی اطاعت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ اطاعت میں داخل ہے. نمازی بندہ ابرار میں سے. لیکن وہ نمازی جس کی نماز رسول اللہ کی اطاعت سے خارج ہے، اس کو ابرار مانو گے؟ وہ اطاعت سے خارج ہو چکا، نماز تو پڑھ رہا مگر وہ نماز محمدی نماز نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز نہیں ہے، باپ دادا کی نماز ہے، وہ قوم برادری کی نماز ہے، ذاتی پیر و مرشد کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. اطیعوا الرسول کہا ہے، اطیعوا الآباء والاجداد نہیں کہا، اطیعوا الشیخ والپیر نہیں کہا، اطیعوا القوم نہیں کہا، اطیعوا القبیلہ نہیں کہا، اطیعوا الرسول کہا ہے. تو بے نمازی کے مقابلے میں نمازی ہے، بے نمازی اطاعت سے خارج ہے اور نمازی اطاعت میں داخل ہے. اور پھر نماز میں سنت رسول کی اتباع اور سنت رسول کی مخالفت، وہ نمازی ابرار میں سے ہے جس کی نماز نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے. اور جو نمازی اس کی نماز پر پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ نہ ہو بلکہ قوم برادری کا رنگ ہو، وہ ابرار میں سے نہیں ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. چاہے وہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، فرائض پڑھنے والا ہو، سنتیں ادا کرنے والا ہو، نوافل کے ڈھیر لگا دینے والا ہو، مگر ان نمازوں پر اگر پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ نہیں تو یہ بندہ ابرار میں شامل نہیں، یہ فاسق اور فاجر ہے. یہ دعا بڑی معنی خیز ہے، وتوفنا مع الابرار، کہ یا اللہ ہمیں موت کے بعد ابرار میں شامل فرما لینا، ان بندوں میں جو ہر حال میں تیری اطاعت میں داخل رہے اور تیری اطاعت میں موجود رہے. یہ تین دعائیں، تین طلبات، یہ تین سوال اللہ رب العزت سے اتنے سارے وسیلے اور واسطے پیش کرنے کے بعد چوتھی طلب یہ ہے کہ الہ العالمین جب قیامت قائم ہو تو ہمیں رسوا نہ کیجیے، آتنا ما وعدتنا علی رسولک کی چوتھی دعا کہ یا اللہ تو نے
اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے ہمارے ساتھ جو جو وعدے فرما رکھے ہیں وہ سارے ہم کو عطا فرما دے. اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو جو وعدے فرما رکھے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ نبی کی احادیث میں ہو، وہ سارے ہمیں عطا فرما دے. کوئی خیر باقی بچی؟ اور پانچویں طلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، کیونکہ قیامت کے دن یہ رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. آج اگر رسوائی ہوگی تو ایک محدود دنیا کے سامنے، لیکن قیامت کے دن خلق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک سارے انسان جمع ہوں گے. نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی، جن بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اور ان سب کے سامنے اگر ہمارے گناہوں کی لسٹ کھل گئی تو بڑی رسوائی ہوگی. یا اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، رسوائی سے بچا لے. یہ دو آیتیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے. ان کو سامنے رکھ کر دعا کا ادب سیکھو اور قبولیت دعا کے قواعد معلوم کرو کہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی، کن قواعد پر چل کر قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی جناب میں دو وسیلے، دو واسطے پیش کیے گئے، تو ان واسطوں پر عمل پیرا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اس منادی کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو اور قوم برادری کی پیروی کا جذبہ ہو تو یہ دعا ایک بار نہیں 1 کروڑ بار پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں. ان آمنوا بربکم، رب کی توحید پر ایمان نہ ہو، توحید کا ادراک نہ ہو، یہ دعا لاکھوں بار پڑھ دو، کوئی فائدہ نہیں. جو واسطے پیش کر رہے ہو ان دونوں واسطوں کو اپنے عقیدے میں شامل کرو. ایک معرفت ادراک کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. لوگوں کو دیکھا دیکھا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے شرع صدر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دل کی سچائی کو جاننے والا ہے اور وہ سچائی ہی کام آئے گی کہ کون سچے دل سے اس منادی کی اتباع کر رہا ہے اور کون سچے دل سے اپنے رب کی توحید کو مان رہا ہے. پھر یہ واسطے پیش کرو. مثبت ذہنیت ہو، جو اللہ کا سچا رسول ہے، جو واجب الطاعہ ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کی توحید کا فہم انتہائی ضروری ہے. اور پھر اس کے جو مقابل دو حقیقتیں ہیں کہ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے، سنت کو نہیں اپناتے، وہ قابل نفرت ہیں، اور جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے وہ بھی بغض اور نفرت کے قابل ہیں. جب یہ ساری حقیقتیں جمع ہو گئی اور دعا سے قبل اللہ کے حضور یہ دو وسیلے رکھ دیے گئے، اب جو چاہو مانگو، اللہ قبول کرے گا. یہ دو آیتیں یاد کر لیجیے. آل عمران کی آخر رکوع کی آیتیں ہیں، اور جو 2 سوال کیے گئے ہیں، یہ 5 سوال، ان میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری خیرات جمع ہو چکی. دعا کا ادب بھی آئے گا، عقیدے کی صحت بھی ہوگی، اور جو متعلقات ہیں وہ بھی واضح ہوں گے، اور جو 5 عظیم الشان سوال ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے حاصل ہوں گے. پیارے پیغمبر کی جتنی یہ دعائیں ہیں کتب سنت بھری پڑی ہیں.
کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم سے خالی نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو اس بات کا ادراک تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی، اس کی دعا اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناغنن عن سقیاک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے۔ اللہ کے حضور اس کے خالق ہونے کا واسطہ، اس کے خالق ہونے کا وسیلہ یہ چونٹی پیش کر رہی۔ ایک انسان پتہ نہیں کس کس کو خالق مانتا ہے، ایک انسان کا عقیدہ عجیب ہے، اس پہ مشکل آ جائے تو کتنے اس کے مشکل کشا ہیں، کتنے اس کے حاجت روا ہیں۔ 6 من کا سر اس کے پاس موجود ہے، جس کے اندر دماغ نامی چیز بھی ہوگی، لیکن چونٹی ننھا سا سر، اندر دماغ ہے یا نہیں، مگر یہ ادراک موجود ہے کہ مجھ پر جب بھی مشکل آئے گی، اس مشکل کو حل کرنے والا، اس کا ازالہ کرنے والا زمین میں دفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں دعا کرتے ہوئے اس چونٹی کی حیات قضائی بیان کی، فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ ببعض قوائمها علی السماء، کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دیکھی اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھی۔ توف ہے اس انسان پر جس پر مشکل آ جائے تو وہ زمین پر جھک کر زمین والوں سے دعائیں کرتا ہے۔ اس مردہ شخص سے جس کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے منو مٹی اس پر ڈالی اور اب تو ہمارا مشکل کشا بن گیا۔ بھلا جہاں شرک ہو وہاں عقل نامی چیز ہو سکتی ہے؟ مشکل کشا اللہ رب العزت ہے۔ اس چونٹی کے ادراک میں یہ عقیدہ شامل تھا کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہی مشکل کو حل کرنے والا ہے، اور اللہ نے ایسی مشکل حل کی۔ سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر سمیت دعا کرنے آئے تھے، چونٹی کی دعا سن لی، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی، فرمایا کہ ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، فوراً لوٹو، موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ، تم سے قبل چونٹی دعا کر چکی، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے پوری دنیا کو پیاس سے اور بربادی سے بچا لیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، صرف انسانوں پر ہی نہیں، جنوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اور پوری خلق کو تباہی سے بچا لیا اس چونٹی کی دعا کو قبول کر کے۔ کتنا عجیب اور کتنا عظیم وسیلہ ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ کو کیسی یہ دعا پسند آ گئی، چونٹی کا ذکر بھی محفوظ رکھا، اس کی حالت بھی محفوظ رکھی، اس کی ٹانگوں کا ذکر بھی محفوظ رکھا، اس کی پشت کا ذکر بھی محفوظ رکھا، اس کی دعا کے کلمات بھی محفوظ رکھے، ان لوگوں کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے جن کے پاس من و عقل موجود ہے مگر بالکل اس سے کام نہیں لیتے، سوچ و بچار نہیں ہے اور شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت اس دنیا میں نحوستوں کو پیدا کرنے والے اور سیاہیوں کو پیدا کرنے والے۔ یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا، آج بچہ بچہ مقروض ہے، اور آج انتہائی پیچیدہ حالات ہیں، داخلی سورشیں موجود ہیں، باطنی سازشیں موجود ہیں، اور یہ پاکستان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے پریشانیوں میں۔ سبب ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ قدم قدم پر شرک کی غلاظتیں اور شرک کی نحوستیں۔ کتاب و سنت کے دلائل اگر اثر انداز نہیں ہوتے تو آؤ اس چونٹی سے سیکھ لو اور چونٹی کی شاگردی اختیار کر لو۔ کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا اس کی سوچ تھی، کیا اس کی دعا تھی، اور کیا اس دعا کی تاثیر تھی، کیسا اللہ کو پسند آ گئی اور کس طرح اللہ نے قبول کر لی، اور ایک چونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ گفتگو بھی جاری ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ عقیدے کا فہم عطا فرما دے، اللہ رب العزت اس عظیم نعمت سے، دعا کی نعمت سے
کما حق ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.